الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت، اس کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ ایک دو جمعے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو رہی. آج پھر تفسیر کا بیان کر رہا ہوں. آپ نے سنا کہ حضرت لوط علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے یا بھتیجے ہیں، دونوں باتیں کتابوں میں آتی ہیں. وہ اللہ کے نبی، لیکن ان کی قوم برا کام کرتی تھی. قوم لوط کا فعل اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. یہ برائی ان میں جو آ گئی یہ اس سے پہلے نہیں تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم کہنے لگی کہ تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ. یہاں آپ کو تفصیل دوبارہ نہیں سنا رہا.
حضرت لوط علیہ السلام اور تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو نیکی کی طرف ہی بلایا، اچھائی کی طرف ہی بلایا، لیکن قوم سرکش، حد سے بڑھنے والی، نہ ماننے والی، نتیجہ ان پر عذاب آئے۔ ہمیں ان کا بیان سنا کر یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم وہ برائیاں اپنے اندر نہ لائیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کچھ فرشتوں کے ساتھ، اور انہیں خوشخبری سنائی۔ نبی کی ولادت کی خوشخبری دینا یہ اللہ تعالی کی سنت، کیونکہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو نبی کی ولادت کی خوشخبری لے کر آئے حضرت اسحاق اور ان کے فرزند یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی۔ یہ سدوم جو بستی تھی جہاں لوط علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، قریہ بستی کو، آبادی کو، پاپولیشن ایریا کو کہتے ہیں۔ انسان اگر کسی علاقے میں رہتا ہے، کسی گھر میں، محلے میں، علاقے میں، اور وہاں رہ کر برائی کرتا ہے، تو اس کی برائی کی وجہ سے وہاں کے جانوروں پر بھی عذاب آتا ہے، اور پیغمبر جب تک اپنی قوم میں موجود رہتا ہے اس وقت تک عذاب نہیں آتا۔ اگر ہم پہلے نبیوں کے واقعات پر توجہ کریں، یہ ہمارے لیے بہت ہی رہنمائی اور ہدایت کا باعث ہیں، بشرطے کہ ہم توجہ دیں، غور کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یعنی جن کو آج انگلش زبان میں ہومو کہتے ہیں، مرد مرد کے ساتھ برائی کرنا، کھلے عام کرنا، پیٹ سے ہوا کو خارج کرتے ہوئے آواز کو جو اس کے ساتھ خارج ہو اس پہ غرور کرنا، زور کے ساتھ، اور اس کو برا نہ جاننا، ڈینگے مارنا، تو یہ اس قوم کی باتیں تھیں۔ دوسروں پر کنکریاں مارنا، راہ چلتے لوگوں کو تنگ کرنا، ایک پیالے میں کسی چیز میں کنکریاں رکھ لیتے، جو بھی گزرتا تھا اس کو مارتے تھے۔ انہوں نے یہ جو غلیل جس کو بچے کھیلتے تھے کسی زمانے میں، اس طرح کی چیزیں، سیٹیاں بجانا، انگلیوں کے چٹخانا اور اس پہ آواز لگانا، ہاتھوں کو مہندی لگانا، یہ اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے تھے، اور اس پر شرماتے نہیں تھے بلکہ دکھا دکھا کر ایسا کرتے تھے۔ یہ جو انگلیاں چٹخانے کا بعض لوگوں میں ہوتا ہے، وہ جوڑ چٹخاتے ہیں، اس سے حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو درمیان کا جوڑ ہوتا ہے
یہ کھل جاتا ہے، انگلی کمزور ہوتی ہے، اور اس عادت کو اچھا نہیں کہا گیا۔ کبھی کسی کو ہو تو اپنی انگلیاں یوں کر لے، جھاڑ لے، لیکن انگلیاں چٹکانا اور آواز نکالنا اس سے منع کیا گیا۔ پرندوں کو پالنا اور ان کو لڑوانا، اگر آپ کسی پرندے کو قید کرتے ہیں پنجرے میں، کیج میں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اس کی جو بھی ضروریات اس کا خیال رکھیں اگر آپ نے شوق سے پالا ہے، ورنہ اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، آپ ان کو قید نہ کریں۔ بہت سے لوگ ان کا کام ہی یہی ہے، پرندے پکڑ کے آپ کے پاس لے آتے ہیں کہ آزاد کرو، آپ آزاد کرتے ہیں، وہ پھر پکڑ لیتے ہیں، ان کا یہ کاروبار ہے۔ بہرحال لیکن پرندوں کو پال کے ان کو لڑوانا، چونچیں مارنا سکھانا، یہ بٹیر بازی، تیتر بازی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قوم نے کہا کہ ہم ان باتوں کو نہیں چھوڑیں گے، تم جو ہمیں عذاب الہی سے ڈراتے ہو تو لے آؤ عذاب۔ یعنی قوم اتنی دلیر ہو گئی کہ اللہ کے عذاب سے بھی نہیں ڈر رہی، بلکہ کہہ رہی ہے کہ لے آؤ، حالانکہ انسان جانتا ہے ہم سے چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی، یا اللہ یہ لوگ فسادی ہیں، خرابی کرنے والے ہیں، انہوں نے ایسا برا عمل ایجاد کر لیا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، آئندہ نسلیں اگر سنیں گی تو ان میں یہ برائی چلی جائے گی، تم اس فسادی قوم پر میری مدد فرما۔ نبی دعا کر دے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ لوط کے معنی کیا ہیں؟ کسی کا اس سے دل لگ جانا، یہ معنی بھی بتائے گئے ہیں۔ اصل معنی کیونکہ بہت سے نبیوں کے نام عربی زبان کے نہیں ہیں بلکہ عبرانی زبان کے ہیں، اصل معنی کیا ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن جو تفسیروں میں لکھا اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل چونکہ ان سے لگا رہتا تھا، وہ ان سے بہت محبت رکھتے تھے، اس لیے ان کو لوط کہا گیا۔ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تو فرشتے جو چاہیں لباس، ہم اتنی دیر میں کپڑے نہیں بدلتے جتنی دیر میں وہ شکلیں بدل سکتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے یہ اختیار حاصل ہے۔ وہ آئے تو قوم نے ان کو بھی بری نظر سے دیکھا، قوم نے ان کو بھی اپنے انہی خیالوں میں کہ یہ خوبصورت لڑکے ہیں، یہ ہمارے حوالے کرو، قوم نے ان کے لیے بھی برے خیال اور برے ارادے کیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کی فرما بردار نہیں تھی، بلکہ کافروں کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھی، ان کا ساتھ دیتی تھی، اس لیے جگہ جگہ قرآن میں آپ نے سنا کہ فرشتوں نے کہا ہم لوط کو، ان کے بچوں کو تو بچا لیں گے لیکن ان کی عورت کو نہیں بچائیں گے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر نبی کی بیوی بھی ہو اور وہ ایمان والی نہ ہو تو اس کے لیے بھی کوئی خیر نہیں۔ اب کوئی اولاد ہے کسی نیک کی تو اس کو چاہیے کہ وہ
نیکی کا اس کے ساتھ وہی عقیدہ درست رکھے، صحیح سلوک رکھے۔ لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان رشتہ بھی آپ کو بتا چکا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم ضرور اس شہر والوں کو، بستی والوں کو ہلاک کریں گے، کیونکہ اس میں بسنے والے لوگ ظالم ہیں، ستمگار ہیں۔ میں یہاں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم پر اکثر بلائیں، مصیبتیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم لوگ دوسروں پر الزام رکھتے ہیں، فلانا کرپشن کر رہا ہے، فلانا رشوت لے رہا ہے، فلانا جو ہے وہ یوں کر رہا ہے۔ دوسروں پر تو ہماری نگاہ رہتی ہے، اپنے پر نہیں رہتی۔ ہم کس کس برائی میں دھسے ہوئے ہیں اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں۔ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یا اس کے اندر بد اخلاقی ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یا وہ بے ادبی کرتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ یہ جو مشکلات آتی ہیں نا، یہ ہمارے اپنے ہی برے اعمال ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی امتحان ہوتے ہیں، میں نے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائی۔ کبھی آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے آپ کو مشکلوں میں ڈالا جاتا ہے، مگر بدعمالیاں بھی ہماری نظر میں رہنی چاہیے۔ ہم اپنی بدعمالیوں پر توجہ نہیں کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام توجہ نہیں فرما رہے، اور وہ فرشتے آئے ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کریں گے۔ اب ظلم ہوگا جہاں پر، وہاں پر امن ہو سکتا نہیں، وہاں بھلائی ہو سکتی نہیں۔ وہ گھر ہو، ادارہ ہو، فیکٹری ہو، ملک ہو، صوبہ ہو، شہر ہو، کوئی ہو، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہوگا وہاں پر بھلائی نہیں ہوگی۔